قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکامات ہیں کہ اللہ نے کس کس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور کس بات سے ہمیں روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس موضوع پر علماء اہل سنت کی جو لکھی ہوئی تفسیریں ہیں ان کو پڑھا جائے. جب انہیں پڑھیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. تو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے ہمیں یہی سبق و درس دیا اور مقرر کیا کہ روزانہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم 3 آیتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. یہ مدنی حلقہ اس کے لیے لگوایا گیا. روزانہ فجر کے بعد بیٹھیں اور لوگ بیٹھ کر اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیتیں سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر کو سنیں، تو آہستہ 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 انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن پاک ہمیں کن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، اس میں کن کن باتوں کا درس موجود ہے. جیسے صراط الجنان ہے، تفسیر صراط الجنان، اس کو پڑھنے کا اگر ہم معمول بنا لیں، پڑھتے رہیں، تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. اس تفسیر کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ اللہ پاک نے اس میں بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ذکر کیے. بنی اسرائیل سمجھتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جس میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں. ان کے بہت سارے واقعات ذکر کیے. جیسے مثال کے طور پر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ایک مخصوص قسم کی گائے انہوں نے ذبح کرنی تھی. فرعون کے ساتھ ان کا جو معاملہ پیش آیا اسے اللہ پاک نے ذکر کیا. یہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ واقعات ہیں، اس لیے میں ان واقعات کو بیان نہیں کر رہا. بہت سارے واقعات ذکر کیے. اب ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ قصے کہانیوں کی تو کتاب نہیں ہے، واقعات کی تو کتاب نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جو مختلف واقعات بیان کیے، بالخصوص سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کیے، تو کیوں ذکر کیے؟ تو اس ذکر کرنے کا مقصد، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد پھر ہمیں تفسیر صراط الجنان میں ملتا ہے. وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات کو کیوں ذکر کیا گیا، اللہ پاک کیوں ان باتوں کو ذکر فرما رہا ہے. تو اس میں یہ لکھا کہ اصل یہ تھا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ پاک نے یہ انعام دیا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی ایک نبی علیہ السلام کی اولاد تھے. تو اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس نعمت کی قدردانی کرتے، اس نعمت کو سمجھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے. انعام ان پر ہوا ہے، نعمتیں ان پر ہوئیں. اللہ پاک فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. یہ جگہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل سے. نعمتیں ان پر کی، اللہ پاک نے فضیلت عطا کی ان کو عالمین پر، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی اور در بدر پھرنا، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر مسکینی کو مقرر کر دیا، مسلط کر دیا. ذلیل و رسوا ہوتے رہے ہر جگہ پر. آج بھی دنیا کے اندر مقام، دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی عزت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں کہ ایک نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو اس نسبت کا تقاضا یہ تھا کہ خوب اللہ کی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب صاحب تفسیر صراط الجنان فرماتے ہیں کہ وہ ایک نبی علیہ السلام کی نسبت رکھتے تھے، اور ہم وہ ہیں کہ جو انبیاء کے سردار کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں.
ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اب تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ان کے مقابلے میں زیادہ کریں۔